زہیب، ہمارا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ دین اور دنیا، اور یہ سننے کی باتیں ہوتی ہیں، بہت غور سے سنیے گا، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو یہ لنک یہ سیو کریں، کام کی بات ہے۔ جب بھی کہیں کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا آپ بہک جائیں یا گناہ کی طرف مائل ہونے لگیں، تو دوبارہ جب سنیں گے ایسے علماء کی گفتگو تو رک جائیں گے۔ بالکل بالکل ٹھیک بات کیا جی۔ تو آغاز کریں پھر علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب، آج ہمارا جو موضوع ہے ناپ تول میں کمی، اور پھر ہم نے ریفرنس بھی دے دیا اپنے انٹروڈکشن میں، اور یہ کیا ناپ تول میں کمی کیا ہے، ساری مجھے تو لگتا ہے کہ جو اللہ نے قوموں کو برباد کیا، عذاب نازل کیا، وہ تمام برائیاں اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ذرا گفتگو آغاز یہیں سے کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا ہے، اور تقریباً ہم میں سے ہر شخص اس سے متاثر ہے، بے شک، اور دنیا کا ہر فرد اس سے متاثر ہے، پاکستان میں پورے، اور ہر جگہ پر یہ مسئلہ ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ کم تولنا یہ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے۔ یہ قرآن کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں ناجائز ہے، حرام ہے، عدل اور انصاف کے خلاف ہے، اور قرآن نے اس کی مذمتیں کی ہیں، یہاں تک کہ وہ جہنم کے نچلے درجے پر جائے گا جو کم فروشی کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس پوری قوم تباہ کر دی گئی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، یعنی کم فروشی کرتے تھے۔ کم فروشی خود ایک دھوکے کے زمرے میں کہ وہ قرآن نے کیا کہا کہ وہ خریدتے وقت تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب وہ بیچتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کمی کرتے ہیں۔ تو یہ ظلم بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، یہ دھوکہ بھی ہے، یہ جرم بھی ہے، یہ انسانیت کی خلاف ورزی بھی ہے، اور یہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جو عذاب ہے وہ تو ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے میرا حق مار لیا، میں نے آپ کا، آپ نے مجھے مہنگائی آپ نے جو ہے نا۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر ایک مسئلہ تھوڑا سا میں ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ عام طور پر جناب لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ حکومت حکومت حکومت، بے شک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر دکان اور ہر ٹھیلے کے اوپر اور ہر وقت حکومت کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ایسا، یہ رسپانسبلٹی آپ کی اور میری ہے۔ ہمیں اللہ نے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، قرآن شریعت اسلام ہمیں معلوم ہے، جانتے ہیں، پتہ ہے، اس کے بعد بھی ہم یہ کر رہے ہیں، تو کیا حکومت یعنی ہم کسی ڈنڈے کی بنیاد کے اوپر اسلام لائے؟ کیا ہم خود کو احساس نہیں ہے ہمیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کم فروشی کر رہے ہیں۔ ادھر اچھا جس وقت کبھی جو فوڈ انسپیکٹر ہیں وہ جاتے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے بعض اوقات وہ جاتے ہیں، سب سیدھے ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو پکڑتے ہیں، جرمانہ دیتے ہیں، وہ گئے دوسرے دن پھر وہی۔ بظاہر تو ریٹ لسٹ بھی ہے، ریٹ لسٹ گورنمنٹ کی نکلتی ہے اور ان کو معلوم ہے، لیکن یہ ہم مزاجن یعنی من حیث قوم، میں بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے، وہ دھوکہ دہی میں انوالو ہے، وہ خود معاشرے کو خراب کر رہا ہے۔ ہمارا ملک بہت اچھا ہے، ہماری ساری چیزیں، اللہ کی ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ نے اپنی وہ رحمتیں، نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ذخائر دیے ہیں، وہ سب کچھ دیا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن یہ ہمارا کام ہے، یہ لوگوں کا کام ہے۔ بالکل مفتی صاحب آپ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے۔ قرآن کریم نے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سب سے کم تر درجے میں جہنم میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک پھر ہے یہ ایک ناپ تول میں کمی کرنا، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، اور دوسری ہے زیادتی، ایک ہے کمی، ایک ہے زیادتی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا
اور ربا کو حرام کیا، یعنی تجارت، یہ حلال آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں چاہے چھوٹا یا بڑا، اس میں آپ جو ہے وہ حرام کا ایک نطفہ کیوں ڈال رہے ہیں، ایک نقطہ اس میں کیوں ڈال رہے ہیں، کمی کر کے تھوڑا سا پوائنٹ اس میں آپ حرام کیوں؟ کہ میں تو تھوڑا سا کرتا ہوں، وہ دیکھو کتنا کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے نا اکثر. جی، اس سے کیا ہو جائے گا؟ ایک عام ریڑی والا ہے، عام شاپ والا ہے، کیوں کمی کی جا رہی ہے؟ جب بزنس میں آپ کو تجارت میں برکت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اللہ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آپ حرام کے ذریعے تجارت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو وہاں سے بھی کھلائے گا. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ حرام کو چھوڑیں، کمی کو، زیادتی کو چھوڑ کر سیدھی سنت اور شریعت کے مطابق آپ تجارت کریں اور آپ اس کے برکات دیکھیں. اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی برکتیں عطا فرمائیں گے. یہ آج کل ہو گیا ہے کہ کچھ بچوں سے بھی بات کریں نا، فوراً پیسہ کمانا ہے، نہیں ہم نے نوکری نہیں کرنی، ہم بزنس کریں گے، بہت اچھی بات ہے بزنس کریں، لیکن فوراً ملینئر بننا ہے. تو یہ علامہ صاحب، یہ ضرور اس قوم کے بارے میں ضرور میں چاہوں گی کہ اور ڈیٹیل میں آپ بتائیں کہ کرتے کیا تھے، کس طرح سے بے ایمانی کرتے تھے. دیکھیے اس کا جس کو تباہ کر دیا نا، جس قوم کے بارے میں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اور یہ اس وقت یہ سوچ بد گئی ہے اور یہ سوچ ایک پری پلان بنائی گئی ہے. اچھا، چونکہ اب جو وقت ہے اے آئی کا وقت ہے، آپ انٹرنیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ وہ بہت ساری چیزیں، اب اس میں جناب حرام و حلال کسی چیز کی پرواہ اور تمیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہمارے دور میں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، سب سے پہلی جو اسلام نے کہا ہے ہماری پہلی ذمہ داری وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. پہلی فرض ذمہ داری اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، اس بچے کو ایک اچھی تعلیم، اچھا انسان بنانا ہے، اچھا ایک مسلمان بنانا ہے، شریف النفس بنانا ہے. اس کے اندر وہ تمام صفات جو ہے نا وہ گھر سے آ جاتی ہوں. کہتے نہیں کہ آغوش مادر جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے، پہلی درسگاہ ہے. تو وہ گھر کے اندر جب اس کی تربیت آپ کے پاس اچھی ہو جائے گی تو پھر اس کو اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، اس کے پاس دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، تو وہ آگے جا کر کے چیزوں کو سمجھتا ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے اپنے گھر کی تربیت بھی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، وقت نہیں ہے ماں باپ کے پاس، والدین وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بچے کیا ہے دوسروں سے سیکھ رہے ہیں. جب دوسروں سے سیکھ رہے ہیں تو وہی آپ نے جیسے کہا کہ اس کو دیکھا. صاحب ایک یہ بھی ہے، دیکھیں نماز بھی ہو رہی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہے، مسجد بھی جا رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور دیکھا ہی ہے ہم نے کاروباری شخصیات فوراً اذان ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، نماز کے لیے وہ بند کرے کرو، اس کے بعد آ کر وہی کام کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک یہ کیا ایک بات میں آپ کو، اچھا نہ صرف یہ کام بلکہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. جی اس میں کہ آپ روٹی کی قیمت، بھائی آپ کسی غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی تو آسان کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ بھی کاروبار کا حصہ ہے. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ لوگ ان کے ذہنوں میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے حرام کمائیں گے اور ادھر سے کیا کرتے ہیں، ہم حج ہر سال اللہ کو بھی راضی کر لیں گے، ہر سال حج پہ چلے جائیں گے کسی جگہ. اب یہ جگہ جگہ جو آپ کو دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم 1 کلو آٹا کسی بیوہ کو، یتیم کو، اس کو 2000-3000 کا راشن لپیٹ کے دے دیا جناب، وہ فوٹو کھنچوا لیا اور جناب دنیا کو دکھا دیا، اور ہم اور اس بیس کے اوپر جو ہے نا وہ کہ ہمارے تو بڑے بڑے دسترخوان چل رہے ہیں. جی یہ اس کے اندر بھی کرپشن ہے. آپ نے 5 بچیوں کو، 5 خواتین کو بیچاری ان کی عزت آبرو کو بھی آپ نے پامال کیا، ان کو بھی مجروح کیا، اور ان کے نام کے اوپر جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھی پیسہ آپ نے رکھا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے نا 4 پیسے دے کر کے اپنا حرام حلال کر لیا. ایسا نہیں ہے. آپ یقین کریں، آپ کا حرام کی کمائی کا پیسہ نہ صرف یہ کہ آپ کی ذات، آپ کے آل اولاد کے لیے جو ہے وہ جرم و نقصان دہ ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ مؤثر ہوں گے. یہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ کا دیا لیا کوئی سب بیکار ہو جائے گا. آپ نے یہ کچھ بھی آپ کے سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ قبول کرتا. اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا. بس گفتگو کا رخ آپ نے اکثر میں نے کہ اچھا یہ والے کام جو ہے نا کہ میلاد کی محفل، یہ کام جو ہے ہماری میری تنخواہ سے ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے نا، یہ کام بھائی میں اپنی تنخواہ سے کرتا ہوں، اور کوئی دیگر اللہ کے کام ہے کہ مسجد میں یہ بھائی میری تنخواہ سے ہو رہا ہے، اور دیگر آپ کے کام چل رہے ہیں حرام کی کمائی سے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی مطمئن کر دیا آپ نے. نہیں میں تو یہ کام، حضرت ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، ایک ہے حقوق العباد،
بندوں کے حقوق اللہ، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، یہ حقوق اللہ، یہ اللہ کے حقوق ہے۔ ایک بندہ حقوق العباد میں کمی کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اور بہت سی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے فرمایا جو ایک نوالا، ایک لقمہ جس کی زبان میں جائے 40 دن تک اس کی دعا قبول۔ کہاں کے حج، کہاں کی نمازیں، کہاں گئی دعائیں؟ تو میری سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے رزق کو حلال بنائیں، ہم اپنے کھانے کو، اپنے نوالے کو حلال کریں۔ ترزقون لضعفائکم، پیارے آقا نے فرمایا یہ جو تم کھاتے ہو یہ تمہارا نہیں، یہ تمہارے ان کمزوروں کا ہے، لہذا اللہ آپ کو برکت دے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو۔ تو ہم ناپ تول میں کمی آج کے ہمارے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ جب رزق دینے والا اللہ ہے، آپ کو بھی وہ دے رہا ہے اور دے گا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا ایک اور چیز، اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگنورنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ صاحب لوگ، یعنی وہی بات ہے نا کہ اپنے دھوکے میں ہے کسی کہ ایک چیز کی قیمت ہے فرض کریں 20 روپے، اب ایک بیچارہ آیا کسٹمر، اس کو پتا نہیں ہے کہ 20 روپے، اس کو آپ نے کہہ دیا 50 روپے کی ہے، وہ 50 روپے کی لے گیا۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں بیچنے والا کہ دیکھیں تو میوچولی اگریڈ ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے، میں نے 50 کہا اس نے 50 مان لیے، یہ حلال ہو گیا، یہ ہے ایسا حلال ہو جاتا ہے ایسا؟ نہیں، دیکھیے یہ دھوکہ کہلاتا ہے، یہ کہتا ہے دھوکہ دیا آپ نے، آپ نے قیمت جو ہے اس کا بھی جرم ہے۔ آپ یعنی تجارت کے بھی ایک شرعی مسائل ہیں، کس حد تک آپ اس میں منافع لے سکتے ہیں، اور اگر اس منافع کی حد آگے بڑھ گئی تو پھر وہ منافع نہیں رہے گا، وہ سود کے زمرے میں بھی جائے گا، وہ ظلم کے زمرے میں بھی جائے گا، وہ دھوکے کے زمرے میں بھی جائے گا، وہ جرم کہلائے گا۔ یہ بات اپنی ذہنوں میں محفوظ رکھنا چاہیے کہ منافع کی ایک حد ہے، اگر آپ نے اس حد سے بڑھا دیا، آپ نے اگر فرض کیجئے کہ 20 روپے کی چیز ہے تو 2 روپے مثال کے طور پر جو معقول نظر آتا ہے، یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر دکان پہ خرچہ آ رہا ہے، آپ نے نوکر رکھا ہے، کاریگر رکھا ہے، فرض کر لیجئے ایگزامپل بات دے رہا ہوں، 1 روپیہ اس کا بھی خرچہ آ رہا ہے تو آپ نے وہ بھی شامل کر لینا، چونکہ آپ کو نکالنا ہے، تو اس کی ایک لمٹ بن گئی کہ پتہ چلا کہ جناب 1 روپیہ اس پہ خرچہ آ رہا ہے، 2 روپے اگر ہم اپنا منافع رکھ لیں اپنے بچوں کے لیے تو یہ جائز بنتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ اس قوم کے بارے میں بتائیے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا کیونکہ وہ ایسے کرتے تھے، کرپشن تھی، بے ایمانی کرتے تھے، ناپ تول میں جو ہے کمی کرتے تھے، ان کا بتائیں کہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، اس قوم کے بارے میں بتائیں کہ جو قوم شعیب تھی ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ حد سے زیادہ سالوں کے سالہ سال کی وہ چیزیں ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے، اور ہر چیز میں وہ مال کو رکھتے تھے، پھر اس کو مہنگی کر کے بیچا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور اللہ کا عذاب پھر ایسا عذاب نہیں کہ صرف ایک جگہ سے عذاب، ہر طرح سے ہر جگہ سے اللہ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، ہر طرح سے ہر جانب سے اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ تو یہ ایک سبق ہے آج ہمارے معاشرے کے لیے بھی، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو یہ بھی بہت برا عمل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے تاکید اور منع فرمائی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا بھی ہلاکت میں ہے، اور قیامت کے دن اوندے منہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ علامہ صاحب آپ سے بھی جو لوگ سن رہے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ مجھے چاہیے۔ ایک اور سینیریو میں آپ سے، حرام کمایا، بزنس مین ہو کوئی بھی ہو، ذخیرہ اندوزی کی اور زیادہ پروفٹ لیا، پھر اسی طرح کوئی اگر بیوروکریسی میں ہے یا کہیں اور ہے، دفاتر میں کام کر رشوت لیتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد اب عمر ہو گئی 50-55 سال، کما لیا 2-3 گاڑیاں، بچوں کے ایڈمیشنز ہو گئے، باہر بھیج دیا، سب کچھ ہو گیا، اب اللہ یاد آیا اور اللہ سے توبہ بھی کر لی، تسبیح بھی ہاتھ میں آ گئی ماشاءاللہ، اور اللہ کا ذکر مجھے بتائیں بھرپائی کیسے ہوگی اس کی؟ یہ جو مال ذخیرہ کیا ہے، کمایا ہے،
کیسے معافی کیسے ملے گی, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا مال کو دے دینا ہوگا کہیں, یا پھر ٹھیک ہے جی میں نے تو توبہ کر لیا اور اب میرے بچے تو عیاشی کر رہے ہیں اس پہ؟ یہ دونوں کی اسٹیٹمنٹ چاہیے مجھے اس پہ. ایک مسئلہ ہے کہلاتا ہے رد مظالم, مظالم کا رد کرنا, ٹھیک ہے. اب جب سے آپ کو شعور آیا ہے, جب سے آپ بالغ ہوئے, سمجھدار ہوئے, اب آج آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے میں نے ظلم ہوا, میرے ساتھ مجھ سے غلطیاں ہوئی, مجھ سے خامیاں ہوئی, میں نے یہ کیا. اب آپ اپنا تجزیہ کریں, آپ کو اپنا تجزیہ اور تحلیل کرنا پڑے گا اور یاد کرنا پڑے گا. اگر آپ کو جتنی باتیں یاد آ جائیں کہ آپ نے ان کا حق مارا ہے, ان کے ساتھ ظلم کیا ہے, ان کے چیزیں آپ نے, تو اب آپ اس کی ایک فہرست بنائیں گے, رکھیں گے, اور جو آپ کو یاد آئے گا آپ اس کو جا کر کے اس کا حق واپس کریں گے, اور اس کے ساتھ اس سے آپ معافی بھی مانگیں گے, اور ساری لوٹی ہوئی دولت جو اس کو دیں گے. تبھی توبہ ہے, تو دینا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بہن کا حق جو ہے نا وہ بھائی نے مار لیا اور خود کروڑ پتی بن گیا. اب وہ بہن جو ہے نا وہ غریب بیچاری جو ہے نا وہ موجود ہے, پتہ نہیں اس کے کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے. آپ نے کہا میں حج پر جا رہا ہوں, اللہ سے توبہ کر لوں گا اور معافی مانگ لوں گا, اور اللہ کے توبہ, یہ نہیں ہو پائے گا, نہیں ہو سکتا ایسا. آپ بتائیں, آپ فرمائیں. بالکل ایسا وہ مال کہاں جائے گا؟ چلے وہ نہیں ملی, وہ خاتون نہیں ملی آپ کو, بھائی آپ نے 1000 لوگوں کا حق مارا, وہ نہیں ملی خاتون, یا وہ حضرت نہیں ملے جن کو واپس کرنا پڑے گا. یہ مال کہاں جائے گا آپ کو توبہ یعنی معافی ملے؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اس مال کو خرچ کر دے, بالکل آپ چونکہ اس شخص کے لیے جس نے یہ کمایا ہے حرام طریقے سے, اس کے لیے یہ حرام ہے, اس کے لیے یہ ناجائز ہے. وہ خود تو رکھ بھی نہیں سکتا, نہ اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے, اس کے بچوں کے لیے بھی وہ حرام ہے. تو اب دوسرا آپ نے سوال کیا وہ جائے گا کہاں, وہ کہاں کر سکتا ہے؟ تو وہ فلاح کے لیے عام خرچ کرے, جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے, جہاں تک اس کو یاد ہو کس کس کا ہے تو اس کو دینا چاہیے. اگر یاد ہی نہیں ہے اور کسی کو دے بھی نہیں سکتا تو عمومی طور پہ وہ تقسیم کرنا چاہیے. یعنی مال رکھ کے معافی نہیں ملے گی, یعنی ایسا نہیں کہ مال بھی میرے پاس اور اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے. اگر ایسا فرض کیجئے تو یہ تو پہلے تو آپ کو اپنے ایمان اپنے اور اللہ کے درمیان میں فیصلہ کہ جو آپ کے ذہن میں آئے یاد آ جائے کہ جن کا ان کو واپس کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگر کچھ یاد نہیں آ رہا ہے اور آپ کے پاس ہے تو بہترین حل کیا ہے؟ خدمت خلق کے لیے آپ نے کوئی اسکول بنا دیا, اسپتال بنا دیے, آپ نے ایسا کام کر دیں کہ جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو, انسانیت کو فائدہ. صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اب ہم بڑھیں گے نعت کی طرف. ماسٹر سمیر اور دیگر نعت خوان سلمان عالم بھی ہمارے ساتھ. جی. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ سطر, خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے, جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں, جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں, جو ایک بھی اٹھتا
حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن سب سے اول تو سب سے آخر ملا اس نے دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر شباب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا ہے تو بھی صائم عجیب سا کہ خوف عجیب سا جو خوف محشر سے ہے ہراسا ارے جو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی